نماز اور عبادات کے علاوہ، تلاوت کے علاوہ، ذکر کے علاوہ، سجدے اور رکوع کے علاوہ، وہ یہ ہے کہ جب ہم میں سے کوئی شخص اللہ کے کسی غریب بندے اور بندی کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہو، بہت خوش ہو۔ لوگوں، اس رواج کو زندہ کرو، اس رواج کو زندہ کرو۔ اپنی جو اللہ نے آپ کو 4 پیسے بھی اللہ اگر آپ کو دے، خدا کے لیے ان 4 پیسوں کو اس طرح خرچ کرو کہ آپ اپنے اوپر، اپنے بچوں پر بھی خرچ کریں، اور وہ پیسے کسی بیوہ پر، کسی یتیم پر، کسی غریب بچے کی تعلیم پر، کسی بیمار کے علاج پر ضرور خرچ، ضرور خرچ۔ یہ شعبہ ہماری زندگی میں بہت کمزور ہو گیا ہے، بہت کمزور ہو گیا ہے۔ اکثر لوگ اپنے پیسوں کو غلط جگہ پر خرچ کر رہے ہیں۔ جو بھی خرچ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے بتاؤ؟ فضول خرچیاں، شادیوں میں دکھاوے، بہت زیادہ خرچے، شان و شوکت کا اظہار۔ استغفر اللہ۔ ہماری کمائی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دی، اسی لیے دی، اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں لوگ۔ آج ہی میرے پاس کچھ لوگ آئے، کچھ نوجوان، اور انہوں نے اپنی آپ بیتی سنائی، اپنی کہانی سنائی، کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ، اور بہت تفصیل سے حالات میرے سامنے پچھلے سفر میں بھی آئے تھے، اس سفر میں بھی آئے۔ کلیجہ شک ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ روتے ہوئے ان نوجوانوں نے کہا کہ ہم لوگ عیسائیت کو حق سمجھ کر کرسچن نہیں بنے۔ قصہ یہ تھا کہ ہمارے گھر میں کھانے کو نہیں تھا، ہمارے باپ کا انتقال ہو چکا، ہماری ماں بیوہ ہو چکی، ہم چھوٹے چھوٹے لڑکے تھے، نہ کوئی گھر میں کمانے والا تھا، کسی نے ہمارا خیال نہیں کیا، ہم بھوکے مر رہے تھے، نہ ہماری تعلیم کا کوئی انتظام تھا۔ یہ کرسچن لوگ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے آ کر ہم سے دوستی کی، ہماری مدد کی، ہم کو بچوں اسکولوں میں داخل کرایا، اور ہماری ماں کو سلائی کے ٹریننگ سینٹر میں سلائی کی ٹریننگ کی صفائی پیروں پر کھڑا کیا، یہ کیا اور وہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا، اور بالآخر ہم پر ان کے اتنے احسان لگ گئے کہ انہوں نے جب ہم سے کہا کہ تم عیسائیت قبول کر لو تو ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، ہم عیسائی بن گئے، ہماری کسی مسلمان نے کوئی مدد نہیں۔ لوگوں، کب تک چلے گئے؟ ایک بھی انسان، آج میں پہلی مرتبہ اس موضوع پر مسجد میں، اس مجمع کے سامنے اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچانے کے لیے کھل کر کہنا چاہتا ہوں، دنیا میں ایک انسان بھی اسلام کو جو چھوڑتا ہے وہ کسی کفر کے چیز کو حق سمجھ کر نہیں چھوڑتا، دلیلوں کی بنیاد پر کوئی نہیں چھوڑتا، اپنی غریبی سے تنگ آ کر اور میرے تمہارے بخل کی وجہ سے، میرے تمہارے ظلم کی وجہ سے، میری تمہاری خود غرضی کی وجہ سے، میری تمہاری غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے ہزاروں مسلمان اگر مرتد ہوں گے تو مجھے بتاؤ کیا اللہ میری تمہاری مغفرت کریں گے؟ بات کہہ دینا بہت آسان ہے، برا بھلا کہہ دینا بہت آسان ہے، کتابوں کو لکھ دینا بہت آسان ہے، کیا تم یہ نہیں کر سکتے کہ یہ بات طے کر لو کہ نہیں ممی، نہیں ابو، میری شادی میں 10 لاکھ روپے نہیں خرچ ہوں گے، میری شادی میں 20 لاکھ روپے نہیں خرچ ہوں گے، میں شادی کو سنت کے مطابق کروں گا، اور یہ پیسے جو آپ نے میری شادی کے لیے جمع کیے ہیں یہ پیسے مریضوں کے علاج پر لگا دیجئے، یتیم بچوں کی تعلیم پر لگا دیجئے، غریبوں اور بیواؤں کی خدمت پر لگا دیجئے۔ بچوں، نوجوانوں، اپنے ماں باپ سے اصرار کرو، ضد کرو اس بات پر کہ میری شادی میں فضول خرچی نہیں ہوگی۔ تم کو پتا ہے یہ شادیوں کی فضول خرچیاں کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ کشمیر کے وادی میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ اس رواج کو کون سدھارے گا؟ اس رواج کو علماء تنہا نہیں سدھار سکتے، یہ تمہاری اپنی ذمہ داری ہے، نوجوانوں کی ذمہ داری ہے۔ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے اندر یہ شعور جاگنا چاہیے، لڑکیوں کو ریفیوز کر دینا چاہیے کہ میں ایسی شادی میں کبھی ایجاب و قبول میں ہاں نہیں کروں گی۔ کیا میں حضرت فاطمہ سے زیادہ معزز ہوں؟
کیا میرا مقام بی بی فاطمہ سے بلند ہے؟ یہاں لڑکیاں بھی جمع ہیں، عورتیں بھی جمع ہیں. میں اپنی قوم کی بچیوں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے جگر کے ٹکڑوں سے کہنا چاہتا ہوں، تم جس وقت اتنی زبردست شادیوں کی دھوم مچاتے ہو، یاد رکھتے ہو محمد رسول اللہ کے سینے پر تیر چلاتے ہو، تیر چلاتے ہو تم محمد رسول اللہ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا منہ دکھاؤ گے؟ مجھے آج بتاؤ. تم جواب دے پاؤ گے اس بات کا؟ تم صفائی پیش کر پاؤ گے؟ محمد رسول اللہ کہیں گے میرے پیٹ پر پتھر بنتے تھے، میرے گھروں میں چونا چھنڈا رہتا تھا، اور تم سجے سجائے 20 25 لاکھ کی شادیاں کرتے تھے، تم 50 لاکھ کی شادیاں کرتے تھے، اور اس کے بعد تم کہتے تھے تم مسلمان ہو. کیا ہو رہا ہے لوگوں؟ وہ کشمیر جہاں شاہ ہمدان نے اپنے خون سے اس وادی میں اسلام کو فروغ دیا، کہاں سے آئے تھے شاہ ہمدان؟ اپنے وطن کو چھوڑ کر آئے شاہ ہمدان. کیا جواب دو گے ان اولیاء اللہ کو؟ کیا جواب دو گے ان اللہ کے دین کے داعیوں کو؟ تم جانتے ہو اس کشمیر کی تاریخ کیا تھی؟ ہم نے بچپن سے اس کشمیر کی تاریخ پڑھی، ہمارے روئے میں اس پورے خطے سے محبت شامل ہے. یہی محبت ہم کو بیماریوں کے باوجود کھینچ کر لاتی ہے. مگر کب تک ہم تمہارا دامن نہیں پکڑیں گے؟ کب تک ہم تمہارے گریبان نہیں پکڑیں گے؟ اللہ کے بندو،